باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث کفایت فی الاصول ملا آخوند محقق خراسانی کی کتاب کفایت الاصول کے بارے میں ہے۔ تو اس میں امر اول جو موضوع اور تعریف کے بارے میں تھا اس کے بارے میں گفتگو ہو گئی۔ اب امر ثانی، آخوند خراسانی نے کچھ مقدمات علم اصول کی اصل بحث سے پہلے کچھ مقدمات جو وہ انہوں نے یہاں پر رکھے ہیں۔ اس میں سے جو دوسرا مقدمہ ہے وہ وضع کے بارے میں۔ اچھا، وضع یہ کہ یعنی جیسے مثال کے طور پر لفظ پانی ہے، تو اب پانی کو لفظ پانی وضع کیا گیا کس کے لیے؟ اس پینے والی چیز کے لیے جسے پی کے انسان کو ایک فرحت اور اس کی جو تشنگی ہے یا گلا جو سوکھ رہا ہوتا ہے یا جسم میں جو توانائی کی کمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو اسے فرحت اور تازگی محسوس ہوتی ہے اس سے، تو اس چیز کا نام رکھا اردو زبان والوں نے پانی، اور اس کا نام رکھا جو ہے وہ عربی زبان والوں نے ماء، اور انگلش زبان والوں نے اس کا نام رکھا واٹر۔ تو اب وضع کے بارے میں جو ہے وہ علم اصول میں بھی بحث ہوتی ہے، اس حوالے سے بنیادی طور پر بحث ہوتی ہے، وہاں پہ علم ادب میں بھی ہوتی ہے اور یہاں پہ بھی ہوتی ہے، معنی بیان میں بھی ہوتی ہے، حقیقت و مجاز کے لحاظ سے۔ کیونکہ اگر آپ کو یہ پتہ ہو جائے کہ مثال کے طور پر پانی، لفظ پانی جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ پینے والی چیز کے لیے۔ اب اگر شاعر مثال کے طور پر اپنے شعر میں کہہ رہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو یہاں پر وہ والا پانی جو ہم پیتے ہیں وہ نہیں مراد ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ پانی یہاں پہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جو غیر کے آگے تو من تیرا نہ تن۔ تو یہ وضع جو ہے وہ وضع کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اور اچھا، اب اس میں جو بات شیخ نے پورا یہ امر ثانی طے کر کے وہ بیان کی ہے، وہ میں آپ کو ایک لفظ میں پہلے ہی سے بیان کر دوں، تو تاکہ جو شیخ کی مہم ہے پتہ ہونا چاہیے کہ شیخ اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا کفایت فی الاصول ہے جو دقیق ترین کتاب ہے علم اصول کی، اور جو کتابیں لکھی گئیں ان میں سب سے آگے کی کتاب ہے۔ تو کفایت فی الاصول میں جو مطلب پہلے اصول میں آئے ان کے اوپر نقص بھی ہے اور ان کی اصلاح بھی ہے اور ان میں اضافہ بھی ہے۔ تو جو یہاں پر یہ بات کہنا چاہتے وہ یہ کہ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی واضح کسی کلمے کو وضع کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ وضع جو ہے وہ ایک امر جعلی ہے، امر ذاتی نہیں ہے بلکہ امر جعلی، یعنی جعل کرنے سے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اب مثال کے طور پر جو پودا ہے وہ تو پھول دے گا، یہ امر ذاتی ہے اس کا، جو ہے اگر پھول دینے والا پودا ہے تو وہ پودا بڑا بھی ہوگا، بڑا ہو کے وہ پھول دے گا، تو یہ امر ذاتی ہے اس کا۔ لیکن پانی، لفظ پانی پینے والی چیز کے لیے ہو، یہ رکھنے والوں کے رکھنے سے ہو گیا، ورنہ یہ امر ذاتی نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ کہ آپ یورپ میں اگر چلے جائیں، آپ بولتے ہیں پانی پانی پانی، تو کوئی بھی آپ کو پانی نہیں دے گا، تو وہاں پہ آپ کو واٹر کہنا پڑے گا۔ تو یہ بات ہے کہ یہ زبانیں جو ہے وہ جعلی ہیں، یعنی کسی جعل کرنے والے سے، کسی قرار دینے والے کے قرار دینے سے جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں الوضع ہوا، اچھا اب اس میں جو ان کی مہم ہے جو یہ ثابت کرنا چاہتے وہ یہ کہ وضع کی جو 4 قسمیں کی ہے اس میں سے ایک قسم کو سب نے کہا کہ وہ محال ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر جو لحاظ کرنے والا ہے اس نے ایک معنی کلی ذہن میں رکھا، بڑا معنی ذہن میں رکھا، جیسے اس نے ذہن میں رکھا معنی کلی انسان کا یا درخت کا، تو درخت تو بہت سارے ہوتے ہیں، تو ایک معنی کلی اس نے ذہن میں رکھا اور اس کے لیے اس نے ایک کلی لفظ وضع کیا، تو موضوع اللہ بھی یہاں پہ کلی ہے، موضوع اللہ بھی یہاں پہ عام ہے، اور وضع بھی یہاں پہ کیا ہے؟ عام ہے۔
تو وضع عام اور موضوع اللہ عام، یہ پہلی قسم ہو گئی۔ اگر لحاظ کرنے والے نے ایک معنی جزئی ذہن میں رکھا، جیسے مثال کے طور پر ایک لڑکا، اس کا نام ہے کمیل، یا ہم کہیں مولانا ساجد یا مولانا محمد علی یا مولانا شبیہ حیدر یا ایسا جو، تو معنی جزئی ذہن میں رکھا اور اس کے لیے ویسے ہی ایک لفظ اس نے وضع کر دیا جو جزئی تھا، تو یہاں پہ وضع بھی خاص ہے اور موضوع اللہ بھی کیا ہے؟ خاص ہے۔ اچھا، اگر اس نے جو ہے وہ ایک معنی کلی ذہن میں رکھا اور لفظ اس نے اس کے لیے وضع کیا جزئی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی وضع کلی ہو اور موضوع اللہ جو ہے وہ لفظ اس کے مقابلے میں جو رکھا گیا ہے وہ جزئی ہو، تو کیونکہ جو کلی ہے وہ جزئی کا آئینہ بن سکتا ہے، کلی جزئی کا آئینہ بن سکتا ہے، لیکن جزئی کلی کا آئینہ نہیں بن سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ مثال کے طور پر کلی لفظ استعمال کریں اور آپ کی مراد جو ہے وہ جزئی افراد ہوں، تو یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بات آئی ہے کہ کلی جزئی کا آئینہ بن سکتا ہے، جزئی کلی کا آئینہ نہیں بن سکتا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وضع عام اور موضوع اللہ خاص۔ تو اس کی جو الٹ ہے کہ وضع جو ہے وہ موضوع اللہ عام ہو، یعنی ایک بڑا ورڈ اور معنی ہو، اور جو اس سے یعنی معنی ملحوظ جو رکھا گیا وہ جزئی ہو۔ کہہ رہے ہیں یہ چوتھی قسم جو ہے وہ کیا ہے؟ محال ہے۔ تو اب یہ تو ایک مطلب تھا جو انہوں نے یہاں پہ بیان کیا۔ اس کو ہم جو ہے وہ دکھا دیں گے یہاں پہ نا، اس میں جو ہے وہ پیجز میں دکھا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک مطلب تھا جو بیان کیا۔ اب اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حروف، جو حروف ہیں، یعنی کلمہ ہے، کلمے کی تین قسمیں ہیں نا، اسم و فعل و حرف۔ اسم ہے وہ فعل ہے وہ حرف، یعنی جو معنی مستقل رکھتا ہے۔ اگر معنی مستقل مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثہ تو وہ فعل ہے، اگر معنی مستقل لم یقترن بأحد الازمنۃ الثلاثہ تو وہ کیا ہے؟ اسم ہے، اور اگر اس کا کوئی معنی مستقل ہی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ تو کہنے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، علم اصول میں یہ بحث ہوئی ہے، تو اس میں کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ جو حروف ہیں، حروف کیا وضع عام ہے، موضوع اللہ خاص ہے۔ تیسری قسم میں سے جو ہے وہ حروف ہیں۔ تو شیخ صاحب اس کی جو ہے نفی کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حروف کی وضع بھی جو ہے وہ حروف کی وضع بھی اسما کی طرح سے، جس طرح سے اسما میں وضع عام ہے اور موضوع اللہ بھی عام ہے، تو حروف میں بھی وضع عام ہے اور موضوع اللہ بھی عام ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ اچھا، واضح ہو گئی آپ کے لیے، واضح ہو گئی کیونکہ آپ وہ ہیں پڑھے لکھے ماشاءاللہ۔ ایک چیز جو ہے وہ میں اس کو جو ہے وہ، اور یہ تو یہ آج کا پیج ہے تو اس کو میں کر دوں کہ اس میں کیا، جیسے مثال کے طور پر یہاں پر ہم لکھتے ہیں کہ زید فی الدار، زید فی الدار۔ اب یہ فی الدار جو ہے ظرفیت کے معنوں میں، یا سرت من البصرۃ الی الکوفہ، تو اب میں نے لکھا جیسے سرتو لکھا یہاں پہ، اور پھر من لکھا اور پھر البصرہ لکھا، یا میں نے لکھا کہ سرتو ابتداء البصرہ، ٹھیک ہے نا؟ اب میں نے لکھا سرتو ابتداء البصرہ، تو ایک دفعہ میں نے کہا سرتو من البصرہ اور ایک دفعہ میں نے لکھا سرتو ابتداء البصرہ۔ تو شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو من ہے، اچھا جو آغایون کا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ من کے معنی جزئی ہیں۔ جزئی کا مطلب یہ ہوگا کہ من کے معنی معین نہیں ہوں گے جب تک کہ اس میں استعمال نہ ہو، اور جب یہ اس جملے میں استعمال ہوگا تو اس جملے کے دو کمپوننٹس آئیں گے، جملہ بن جائے گا، اس کے بیچ میں جو حرف آئے گا اس کا معنی جملہ بننے کے بعد جو ہے وہ جزئی طور پر معین ہوگا کہ اس کا کیا معنی ہے۔ تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کلی معنی تو بتاتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک نقطہ آغاز رکھا ہے اپنی سیر کا جو بصرہ ہے یا کوئی اور دوسرا نقطہ ہے،
تو اس کے لیے من کے ایک معنی کلی تو آپ نے پہلے سے بیان کر دیے، کلی ہیں تو بیان کیے نا کہ اس کے معنی جو ابتدا کے معنوں میں، تو معنی تو اس کے پہلے سے معین ہے، تو یہ نہیں ہے کہ جملے میں جانے کے بعد معین ہوں گے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ سر تو ابتدا البصرہ یا سر تو من البصرہ، ان دونوں میں شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے. یہ ہے نا، دیکھیں یہاں پہ سر تو من البصرہ، ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ جب مکمل ہوگا تو جملہ تو حرف کے بغیر ہی مکمل ہو جائے گا، مسند مسند الیہ، یہ تو ایک ربط کا کام کر رہا ہے نا من یہاں پر. تو اس کے معنی اس وقت معین ہوں گے جب جملہ ہوگا، جب مسند بھی ہوگا، مسند الیہ ہوگا، اس وقت ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا نقش یہاں پہ بازی کر رہا ہے، کھیل مطلب کیا رول پلے کر رہا ہے، تو ہم اس کے معنی بتائیں گے. تو اس کے معنی ہو جائیں گے جزئی، یعنی وضع عام ہو جائے گی اور موضوع لا خاص ہو جائے گا. یہ اصولیوں کا مدعا ہے. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس کے بجائے رکھ لیں اسم، تو اسم کے معنی تو مستقل ہو گئے نا. تو ہم کہ جیسے ہم کہیں سر تو ابتدا البصرہ، تو ہم نے حرف کے بجائے کیا رکھا؟ اسم رکھا. تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سر تو ابتدا البصرہ اسم رکھ کے کریں یا سر تو من البصرہ کریں، دونوں میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی ابتدا کے معنوں میں، یہ بھی کلی معنی میں، پہلے سے اس کے معنی معین ہے. یہ نہیں کہ پہلے جملہ استعمال ہو پھر اس کے معنی کا پتہ چلے گا، نہیں، جہاں پر بھی ابتدا ہوگی اور مکان ہوگا اور مکان کی ابتدا اور انتہا ہوگی تو ابتدا کے لیے من استعمال ہوگا، انتہا کے لیے الی استعمال ہوگا. تو یہ معنی کلی. تو اس لیے یہ تصور کرنا کہ حروف کے اندر جو وضع ہے وہ عام ہے اور موضوع لا خاص ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. نہیں دوسرے معنی کی بھی بات نہیں ہو رہی، وہ تو دوسرے معنی کو لے لیں گے، وہ بھی کلی ہوگا. ابھی ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ من کے اندر فرض کے لیے 5 معنی ہیں، 5 میں سے ایک ہے ابتدا. اب جہاں پر بھی سیر شروع ہو رہی ہوگی یا کوئی کام شروع ہو رہا ہوگا تو ابتدائیت کے معنی میں جہاں پر من آئے گا اور وہاں پہ جملے کے اندر استعمال ہوا تو اس کے معنی پہلے سے جو ہے وہ جملے میں استعمال ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا نا. جملے میں جب استعمال نہیں ہوگا، من پڑا ہوا ہے یہاں پر، من معنی سے ہم کیسے معین کریں گے؟ نہیں، یعنی اس کے جو جہاں پر مکان ہوگا اور نقطہ آغاز ہوگا تو ابتدائیت تو ایک معنی کلی ہے نا. آپ نے من کے 5 معنی کلی کیوں بیان کیے؟ اگر جزئی ہے، جزئی تو جو جملے میں استعمال ہونے کے بعد ہوگا، جزئی تو جملے میں جب وہ استعمال ہو گیا پھر ہوگا نا. لیکن آپ نے معنی کلی کیوں بیان کیا؟ تو اس کا مطلب اس کے معنی کلی موجود ہے تو آپ نے بیان کیے. تو جب معنی کلی موجود ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی وضع عام ہے اور موضوع لا بھی کیا ہے؟ عام ہے. جی دیکھیں، موضوع لا وضع عام اور موضوع لا عام، اس کو میں کتاب سے پڑھیں گے نا تو یہ واضح ہو جائے گی بات. تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا یہ 4 قسمیں جو انہوں نے کی ہے نا، یہ تو یہ 4 قسموں میں مطلب جو تیسری قسم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کلی ہو اور وضع عام ہو اور موضوع لا کیا ہو؟ خاص ہو. یعنی انہوں نے جو وضع جو ہے وہ وضع عام ہو، موضوع لا جو ہے وہ خاص ہو. تو یعنی ایک معنی کلی جو ہے وہ مد نظر رکھا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے جو جو لفظ انہوں نے وضع کیا وہ کیا ہے؟ موضوع لا جو ہے اس کا جو ہے وہ خاص ہے. ابھی پڑھتے ہیں اس کو جو ہے وہ تو کہیں پہ من جو ہے وہ مستقلاً ابتدا کا معنی دیتا ہے. یہ جملے میں استعمال ہونے کے بعد ابتدا کے معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ ہے نہیں. یعنی اس طرح کے جتنے بھی جملے ہیں، یہ والا جملہ نہیں، صرف جو جزئی تو صرف اسی جملے میں ہوگا، اس طرح کے جہاں پہ بھی سیر اور ابتدا اور بصرہ اور کوفہ ہوگا تو بصرہ اور کوفہ ٹائپ کی جتنی بھی جگہیں ہوں گی ان میں من ابتدا کے معنوں میں استعمال ہوگا. تو تب کلی تو ہو گیا، کلی ہو گیا نا. مطلب میں نے ایک سے زیادہ فرد آپ کسی چیز کا بیان کر لیں گے، ایک سے زیادہ فرد کسی چیز کا آپ وہ کر لیں گے، وہ کلی ہو جائے گا. جزئی کہتے ہیں صرف ایک ہی اس کا جو ہے وہ مصداق ہو تو کلی تو ہو گیا. تو اب میں کراچی سے لاہور چلا
یہ بھی جو ہے وہ صرف تو من کراچی الی لاہور، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہو گیا، یہ بھی ابتدا کے معنی میں آ گیا۔ چلیں اسے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامر الثانی الوصف هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى، نحو اختصاص اللفظ بالمعنى و ارتباط خاص بینہما، ایک خاص قسم کا اختصاص ہو لفظ اور معنی کا، اور ایک خاص قسم کا ارتباط ہو لفظ اور معنی کے درمیان، تو اسے جو ہے وہ کہیں گے کیا، وصف۔ اب مثال کے طور پر میں اگر فرض کر لیجیے آلو بخارے اور گول گپے اور فروٹ چاٹ اور اس طرح کی چیزوں کا نام لینا شروع کروں تو انسان کے منہ میں بعض دفعہ پانی آ جاتا ہے۔ تو ابھی تو کوئی چیز کھائی بھی نہیں، تو پانی کیسے آ گیا؟ پانی اس لیے آ گیا کہ ان دونوں میں بہت قریبی ربط ہے، معنی اور لفظ میں۔ پانی تو آ گیا، پانی آ گیا۔ ناشن، یہ ناشئ من تخصیص بھی تارتن ومن کثرت استعمالہ فیہ اخری، یہ ناشی ہے کس سے کہ تخصیص دیا گیا ہے لفظ کو معنی سے یا معنی کو لفظ سے، تخصیص الواضح اللفظ بالمعنی، لفظ کو واضح نے تخصیص دیا ہے معنی سے، اور بعض دفعہ کثرت استعمال سے ہوتا ہے۔ تو وضع کی بھی دو قسمیں ہیں، وضع تعیینی اور وضع تعینی۔ جو کثرت استعمال سے وضع حاصل ہو جاتی ہے، واضح نے وضع نہ کیا، اتنا استعمال ہوا، اتنا استعمال ہوا، اتنا استعمال ہوا کہ تو وہی جو ہے وہ حقیقت بن جائے گی۔ کثرت استعمال جو ہے وہ مجاز بھی اگر ہو مثلا، اور وہ زمانوں میں کثرت استعمال ہوتا رہا تو وہ حقیقت بن جائے گا، لیکن اس کو بولتے ہیں وضع تعینی۔ اور جہاں اختصاص رکھا جائے گا، یعنی کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کیا جائے، مختص کیا جائے، اس کو وضع تعینی کہیں گے۔ وَبِهَذَا الْمَعْنَى صَحَّ تَقْسِيمُهُ إِلَى التَّعْيِينِ وَالتَّعَيُّنِ، ان معنی میں صحیح ہے تقسیم کرنا وضع کو تعینی میں اور تعینی میں۔ تو وضع دو طرح کی ہوتی ہیں، وضع تعینی اور وضع تعینی، کما لا یخفیٰ۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ ثم ان الملحوظ، معنی ملحوظ حال الوضع اما یکون معنی عاما، جو آپ نے لحاظ کیا معنی وہ معنی عام ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ وضع عام ہو گئی۔ فَيُوزَعُ اللَّفْظُ لَهُ تَارَةً، آپ نے اس کے لیے ایک لفظ وضع کر دیا تو معنی عام ہے، اور اس کے لیے اس جیسا ہی ایک لفظ وضع کر دیا تو یہاں پہ پہلی قسم ہو گئی وضع عام اور موزون لا بھی عام۔ تارتاً وَلِأَفْرَادِهِ وَمَصَادِقِهِ اُخْرَى، اور کبھی کبھار کیا ہوا کہ یعنی وضع عام ہے، معنی عام ہے، اور اس کے جو مصادیق ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کیا ہے، عام ہے۔ تو یہاں پر کیا ہو جائے گا، یعنی وضع جو ہے وہ ابھی دیکھیں بتائیں گے۔ وَإِمَّا يَكُونَ مَعْنًا خَاصًا لَا يَكَادُ يَصِحُّ إِلَّا وُضِعَ اللَّفْظُ لَهُ دُونَ الْعَامِ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اِمَّا يَكُونَ مَعْنًا خَاصًا، یہاں اپنا معنی خاص ملحوظ رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو لا یکاد یصح الا وضع اللفظ لا، یہ صحیح نہیں ہو سکتا مگر اسی کے لیے آپ وضع رکھیں، اور دون العام چوتھی قسم کے لیے جو آپ نہ رکھیں۔ تو فتکون الاقسام الثلاثہ، تین قسمیں وجود میں آ گئیں۔ وذالک لأن العام یصلح لأن یکون آلۃ للحاظ افرادہ ومصادیقہ بما ہوا کذالک۔ تو اب میں اس کی جو وہ یہاں پر جو انہوں نے جو ہے وہ یہ شرح جو ہے متحد درایا، صاحب متحد درایا نے، شیخ مروج نے جو اس کی وضاحت کی ہے وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ دیکھیں۔ معنی ملحوظ یا کلی ہے یا جزئی ہے؟ معنی ملحوظ کیا ہے؟ یا کلی ہے یا جزئی ہے؟
تو اما یزا لفظ پہ ازائی یا اسی کے مقابلے میں لفظ بھی وضع کیا گیا تو وضع موضوع لا عام، یہ پہلی قسم وجود میں آ گئی. تو معنی ملحوظ یا کلی ہے یا جزئی ہے. تو کلی اگر ہے تو اس میں بھی دو صورتیں ہیں، یا ویسا ہی لفظ اس کے یعنی اس کے لیے رکھا گیا ہے تو یہاں پہ وضع عام ہو گئی، موضوع لا بھی عام ہو گیا. ٹھیک ہے، یا اس کے لیے لفظ رکھا گیا ہے اور اس کے دوسرے افراد کے لیے بھی رکھا گیا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ اس کو کہیں گے وضع عام اور موضوع لا خاص. وضع کیا ہے؟ عام ہے، یعنی معنی ملحوظ جو ہے وہ کلی تھا، ٹھیک ہے، لیکن جو لفظ وضع کیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ اس کے لیے اور اس کے دوسرے افراد کے لیے بھی ہے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وضع عام ہے اور موضوع لا کیا ہے؟ خاص ہے. تو لفظ جو ہے وہ یعنی لفظ جو ہے وہ کلی ہے اور اس سے ارادہ کیا گیا ہے. جیسے مثال کے طور پر اب اس کی مثالیں بھی دیں گے، یعنی جیسے لفظ انسان ہے تو انسان آپ بولیں اور ارادہ کریں آپ کس کا؟ مثال کے طور پر شبیہ کا. تو انسان آپ بولیں، ارادہ کریں شبیہ کا، ارادہ کریں محمد علی کا، ارادہ کریں ساجد کا، تو یہاں پہ وضع عام ہو گئی، موضوع لا خاص ہو گیا. اس مثال میں ایسا ہے کہ موضوع لا چونکہ انسان ہے، وصف چونکہ ایک شبیہ صاحب ہے، تو ایسا یہ وصف خاص ہو گئی، موضوع لا عام ہو گئی. نہیں، یعنی کلی مرآت بن سکتا ہے فرد کا. تو کلی جب تو کلی کو فرض کر رہے ہیں نا آپ، کلی معنی کلی کو فرض کر رہے ہیں اور لفظ اس کے لیے آپ نے رکھا کیا؟ یعنی انسان کا لفظ رکھا، لیکن مراد آپ کی جو ہے وہ کیا ہے؟ ہاں، شبیہ صاحب ہے. ابھی اس کی مثال دیکھیں، جو انہوں نے مثال دی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا مثالیں دی ہیں نا اس کی. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے، ابھی اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، میں پہلے اس کو تطبیق کر دوں آپ کے سامنے. فَإِنَّهُ مِنْ وُجُوهِهَا وَمَعْرِفَةُ وَجْهِ الشَّيْءِ مَعْرِفَتُهُ بِوَجْهِهِ بِخِلَافِ الْخَاصِ فَإِنَّهُ بِمَا هُوَ خَاصٌ لَا يَكُونُ وَجْهًا لِلْعَامِّ وَلَا لِسَائِرِ الْأَفْرَادِ فَلَا يَكُونُ مَعْرِفَتُهُ وَتَصَوُّرُهُ فَلَا يَكُونُ مَعْرِفَتُهُ وَتَصَوُّرُهُ مَعْرِفَةً لَا وَلَا لَهَا أَصْلًا وَلَوْ بِوَجْهٍ. نعم، ربما يوجب تصوره تصور العام بنفسه فيوزع له اللفظ فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما، وهذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص، فإن الموضوع له وهي الأفراد لا يكون متصورا إلا بوجهه وعنوانه وهو العام. وفرق واضح بين التصور الشيء بوجهه وتصوره بنفسه ولو كان بسبب تصور أمر آخر، وَلَعَلَّ خِفَاءُ ذَلِكَ لَبَعْضِ الْعَالَامِ وَعَدَمُ تَمْيِيزِهِ بَيْنَهُمَا كَانَ مُوجِبًا لِتَوَهُّمِ إِمْكَانِ ثُبُوتِ قِسْمٍ رَابِعٍ وَهُوَ أَن يَكُونَ الْوَضْعُ خَاصًا مَعَ كَوْنِ الْمَوْضُوعِ لَهُ عَامًا. یعنی دیکھیں نا، ابھی میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ معنی کرتا ہوں تاکہ جو ہے وہ بات واضح ہو جائے. اچھا، یہ مثالیں جو ہے وہ پہلے اپنی بحثیں کر لیتے ہیں پھر مثالیں دیتے ہیں. تو اس لیے جو وہ یعنی وہ بات یہ ہوتی ہے کہ مطلب جو وہ طالب علم پہلے سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے، اب یہاں پہ مطلب نہیں سکھا رہے ہوتے، یہاں پہ صرف وہ اشکالات کر رہے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ پہلے سے آپ کو حل ہونا چاہیے تاکہ ان کے اشکال کو آپ سمجھ سکیں. تو بہرحال ابھی جو ہے وہ جو انہوں نے مثالیں دی ہیں 1 منٹ میں اس کو جو ہے وہ تو وضع عام لا ریب کہہ رہے ہیں ثم انه لا ریب فی ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع العالم. دیکھیں انہوں نے مثال دی کس کی؟ جہاں وضع، ادھر دیکھیے، جہاں وضع عام ہو وہاں وضع خاص ہو اور موضوع لا بھی خاص ہو، تو اس کی مثال انہوں نے کیا دی؟ كوضع العالم. جی
ہاں یعنی علم ہے، کسی خاص شخص کا جو ٹائٹل ہے، کسی کا نام ہے، کسی کا لقب ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ ٹائٹل بھی جو ہے وہ خاص ہے اور جو فرد ہے وہ بھی کیا ہے، خاص ہے. ٹھیک ہے. لا ریب فی ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع العلام. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی اس کی مثال. مثلا زید، جو زید کا جو لقب ہے یا زید کا جو نام ہے، تو یہاں پہ زید بھی جو ہے وہ معنی جزئی ہے، جو مطلب ایک شخص ہے، اور اس کے لیے جو نام رکھا گیا ہے وہ بھی جو ہے وہ جزئی ہے. تو یہاں پہ موضوع لا وضع بھی خاص ہو گئی، موضوع لا بھی خاص ہو گیا. ٹھیک ہے. جہاں پہ وضع عام ہو اور موضوع لا بھی جو ہے وہ کیا ہو، عام ہو، تو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال اسماء اجناس ہے. جیسے مثال کے طور پر میں کہوں، جو فرض کر لیے بلی، کتا، درخت، ٹھیک ہے، جنس کے نام ہو، بکری، تو میں بکری کہوں تو بکری جو ہے وہ ایک بکری کے اوپر تو نہیں منطبق ہو رہا، پوری جنس کے اوپر یہ لفظ جو ہے وہ. تو یہاں پہ جو معنی کلی ہے، معنی جو ملحوظ رکھے گئے وہ بھی ساری بکریوں کو شامل ہو رہے ہیں، اور جو لفظ اس کے لیے وضع کیا وہ بھی کیا ہے، عام ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ وضع اسماء اجناس ہو گیا. تو یہ دونوں تو واضح ہو گئے کہ جہاں پر کسی ایک شخص کا نام یا اس کا لقب یا ٹائٹل ہو تو لقب یا ٹائٹل بھی اس کو جو وہ خاص ہے. جیسے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہیں خاتم النبیین، تو خاتم النبیین جو ہے وہ وضع بھی خاص ہے، موضوع لا بھی کیا ہے، خاص ہے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ آخری نبی. تو آخری نبی جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر جو ہے وہ جو معنی ملحوظ رکھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت آخری نبی خاتم النبیین کے، اور جو تطبیق ہے اس کی، یعنی جو وضع ہے وہ بھی خاص ہے، اور جو لفظ رکھا گیا وہ بھی کیا ہے، صرف انہی پہ منطبق ہوتا ہے، کسی دوسرے پہ منطبق نہیں ہوتا. تو یہ کیا ہو گیا؟ مثال یہ اس کی ہو گئی جہاں وضع بھی خاص، موضوع لا بھی خاص. یہ واضح ہو گیا. اب جہاں پر وضع عام ہو اور موضوع لا بھی عام ہو، اس کی مثال کیا ہے؟ اسماء اجناس. جیسے میں کہوں بکری، درخت، حجر، پتھر. اب آپ پتھر کہوں تو پتھر تو پتہ نہیں کتنی طرح کے، حجر اسود بھی جو ہے اس میں آ جائے گا. پتھر تو بہت طرح کے پتھر ہوتے ہیں، سنگ مرمر بھی پتھر ہوتا ہے، جو مارا جائے سر کے اوپر وہ بھی پتھر ہوتا ہے. ہاں، جو بچپن میں بچے ایک دوسرے کو مارتے ہیں وہ بھی پتھر ہوتا ہے. تو پتھر کے جو بھی، تو یہاں پہ وضع عام ہے اور موضوع لا بھی کیا ہے، عام ہے. یہ دونوں قسمیں ہو گئی. اب تیسری قسم سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اسماء یہ حروف ہیں، حروف کو کہا کہ تیسری قسم سے ہیں. تو اس کی جو ہے وہ میں ایک دفعہ اس کی جو ہے تطبیق جو ہے وہ دوبارہ کر دوں آپ کے سامنے جو ہے وہ. تو اب شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں سے نہیں ہے، حروف اس میں سے تیسری قسم میں سے نہیں ہے، کیونکہ حروف میں بھی میں نے بتلا دیا کہ جو معنی ابتدائی ہے من کے وہ بھی کلی ہیں، اور جو ابتدا آپ لکھ دیں، خود اسم اگر لکھ دیں، حرف نہیں استعمال کریں تو وہ بھی کلی ہیں. تو وضع کے لحاظ سے من کی وضع میں اور اسم ابتدا کی، من جو ابتدائیت کے معنی میں اس کی وضع میں، اور حرف اور اسم ابتدا کی وضع میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی وہاں پہ وضع بھی جو ہے وہ عام ہے اور موضوع لا بھی عام ہے. تو شیخ کی نظر میں یہ قسم ثانی میں ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ قسم ثالث میں سے ہے. تو شیخ اس کے جو ہے وہ منکر ہیں، یعنی کہہ رہے ہیں ممکن تو ہے، اور جو چوتھی قسم ہے وہ محال ہے، کہ جہاں پر جو ہے وہ وضع خاص ہو اور موضوع لا کیا ہو، عام ہو. اس کی مثال جو ہے وہ اسماء اشارہ ہے. اسماء اشارہ میرے خیال سے اس کی جو ہے وہ مثال بن سکتے ہیں، یا مثال کے طور پر یہ جو اس کی مثال، جی ہاں، امکان، تیسری قسم کے امکان کے قائل ہیں، وقوع کے قائل نہیں ہیں.
دیکھیں میں دوبارہ جو ہے اس کو ایک دفعہ وہ کر لیتا ہوں کہ ثم ان الملحوظ حال الوص، جو لحاظ رکھا گیا وص کے وضع کرتے ہوئے جو معنی ملحوظ واضح نے جن معنی کو ذہن میں رکھا ہے، اما یکون معنی عامن، یا وہ معنی عام ہے، فیوضع اللفظ لہو، پس اس کے لیے اس نے جو وہ پس اس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ایک دفعہ، اور ایک دفعہ اس کے افراد اور مصادیق کے لیے بھی لفظ وضع کیا گیا۔ تو لفظ جو وضع کیا گیا دوسری قسم میں وہ زیادہ کے لیے کیا گیا، جبکہ معنی ملحوظ کیا تھے؟ کم تھے۔ تو پھر کہہ رہے ہیں وَإِمَّا يَكُونَ مَعْنًا خَاصًا، یا معنی خاص کو آپ نے ذہن میں رکھا یا معنی عام کو؟ تو معنی خاص کو ذہن میں رکھا تو یہاں پہ صرف جو ہے وہ لفظ بھی خاص لینا پڑے گا، لفظ عام جو ہے وہ نہیں لے سکتے دون العام۔ اما یکون معنًا خاصا لا یکاد یصح الا وضع اللفظ لہ دون العام، عام اس کے لیے وضع نہیں کر سکتے کہ لفظ عام ہو اور جو معنی ہے وہ کیا ہو؟ خاص ہو۔ تو آپ یعنی لفظ عام ہو اور معنی خاص کا آپ ارادہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فتکون الاقسام ثلاثۃ، بس اس طرح اقسام جو ہے وہ ثلاثہ ہے۔ وذالک لأن العام، تو لأن العام، اب مثال کے طور جیسے اس کی مثال دیں کہ مثلا کوئی جو ہے وہ پوچھے کہ صاحب آپ کون ہیں، تو آپ کہہ دیں میں انسان ہوں، تو انسان کا جو معنی جو لحاظ کیا وہ صرف ان کا کیا، ٹھیک ہے، اور لفظ جو وضع کیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ معنی عام ہے، یعنی وہ کلی ہے۔ تو کلی جو ہے وہ جو معنی ذہن میں رکھے گئے وہ خاص ہیں، اور لفظ اس کے لیے جو وضع کیا جائے وہ عام ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ میں جو ہے وہ انسان کو تھوڑی جاننا چاہ رہا ہوں، میں تو ان کو جاننا چاہ رہا ہوں، تو جو معنی ملحوظ ہیں وہ ان کے رکھے گئے ہیں، تو یہ جو ہے وہ ان کے جو معنی ہے وہ مراد نہیں بن سکتے کس کے لیے؟ یعنی لفظ عام کے لیے۔ اسی کی مثالیں جو ہے حروف کی دی گئی نا انہوں نے شیخ کے جو ہاں یعنی نہیں، یہ تو محال والی قسم ہے، جو میں چوتھی قسم ہے وہ بتا رہا ہوں۔ وذالک، یہ چوتھی قسم ہے، یہ محال ہے، وہ ممکن ہے۔ وذالک لأن العام لا یصلح لأن یکون آلۃ للحاظ افرادہ و مصادیقہ، کہنے جب ہم نے معنی عام فرض کیا تھا اور اس کے لیے لفظ عام وضع کیا تھا، یا ایک مرتبہ اس کے لیے اس کے افراد اور مصادیق کے لیے لفظ وضع کیے تھے، تو وہاں پر عام اپنے افراد فرد اور مصادیق کے لیے، عام اپنے فرد اور مصادیق کے لیے مراد بن سکتی ہے۔ وذالک لأن العام یصلح لأن یکون آلۃ للحاظ افرادہ و مصادیقہ بما هو کذالک فإنہ من وجوہها، کیونکہ یہ اس کی وجوہ میں سے ہے، یعنی عام جو ہے وہ فرد کی وجوہ میں سے ہے۔ ومعرفت وجہ الشیء معرفتہ بوجہ، اگر آپ جو ہے وہ عام کی معرفت رکھ رہے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ خاص کی بھی معرفت رکھ رہے ہیں، بخلاف الخاص فإنہ بما هو خاص، خاص بما هو خاص عام کے لیے وجہ نہیں بن سکتی، نہ سائر افراد کے لیے وجہ بن سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں زید، تو لفظ زید ان کے اوپر منطبق ہو جائے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لفظ زید ان کے اوپر منطبق ہو جائے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ خاص بما ہوا خاص وہ کسی دوسرے کے لیے وجہ نہیں بن سکتا، نہ مراد بن سکتا ہے۔ فلا یکون معرفتہ و تصورہ معرفت اللہ، کبھی بھی اس کی معرفت اور اس کا تصور اس کے افراد کا تصور نہیں بن سکتا، نہ غیر کا تصور بن سکتا ہے، نہ سائر افراد کا بن سکتا ہے۔ ولو بوجہ، نہ وجہ کی صورت میں۔ نام ربما یوجب تصور العام بنفسہ، کبھی کبھار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جزئی کو تصور کریں اور اس کا تصور جو ہے وہ کلی کا تصور بنے، فیوضع اللفظ لہ فیکون الوضع عاما کما کان الموضوع لہ عاما وہذا بخلاف ما فی الوضع العام والموضوع لہ الخاص، فإن الموضوع لہ وہی الافراد
لا یکون متصورا الا بوجہی و عنوانہی وہو العام. وہ فرق واضح، اور فرق واضح ہے بین تصور الشیء بوجہی و تصورہ بنفسہ ولو کان بسبب تصور امر آخر. کہنے فرق واضح ہے کہ آپ ایک چیز کو اس کی وجہ سے تصور کریں یا بے نفس ہی تصور کریں. ایک چیز کو آپ بے وجہ ہی تصور کریں یا بے نفس ہی تصور کریں تو ان دونوں میں فرق ہے. وَلَعَلَّ خِفَاءُ ذَلِكَ لَبَعْضِ الْعَالَمِ. شاید یہی جو فرق تھا یہ مخفی رہ گیا بعض عالم کے اوپر، یعنی اس کا مخفی رہ جانا بعض عالم کے اوپر اور اس میں تمیز نہ کرنا، یہ موجب بن گیا کس کا؟ اس توہم کا کہ چوتھی قسم بھی جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے، جبکہ چوتھی قسم ممکن نہیں ہو سکتی. خاص بما ہوا خاص عام کا میرات نہیں بن سکتا، بلکہ وہ صرف جو ہے وہ خاص پر ہی منطبق ہوگا. وَهُوَ يَكُونَ الْوَضْعُ خَاصًا مَا كَانَ الْمَوْضُوعُ لَهُ عَامًا. موضوع اللہ عام ہو اور وضع خاص ہو نہیں ہو سکتا. مَا أَنَّهُ وَاضِحٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَدْنَى تَأَمُّلٍ. آپ ذرا سا تعامل کریں گے تو یہ بات آپ کے لیے واضح ہو جائے گی. صحیح ہے. ثُمَّ إِنَّهُ لَا رَيْبَ فِي ثُبُوتِ الْوَضْعِ الْخَاصِ وَالْمَوْضُوعِ لَهُ الْخَاصِ. یہ پہلی قسم ہو گئی. تو اب چوتھی قسم تو انہوں نے جو ہے وہ محال کر دی، تو اب چوتھی سے شروع کرتے ہیں. زمانے یہ پہلی سے شروع کریں گے، پھر دوسری پہ آئیں گے، پھر تیسری پہ آئیں گے، پھر چوتھی. تو انہوں نے کہاں سے شروع کی؟ چوتھی سے. جیسے کوئی شخص جو ہے وہ 4 شادیاں ایک ساتھ کر لے، چوتھی سے شروع کرے. ثم انه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص. یہ پہلی کی مثال ہے. وضع خاص اور موضوع اللہ بھی خاص ہو، جیسے یہ لوگوں کے جو نام ہوتے ہیں وضع العالم، یعنی علم کسی شخص کا جو نام ہے وہ وضع کیا جائے. جیسے بچہ پیدا ہوا اس کا نام رکھا، تو یہ جو ہے یہاں پہ موضوع اللہ بھی خاص ہے، وضع بھی خاص ہے. وَكَذَا الْوَضْعُ عَامٌ وَالْمَوْضُوعُ لَهُ الْعَامُ. جہاں پہ وضع عام ہو اور موضوع اللہ بھی عام ہو، یہ اسماء اجناس ہے. ٹھیک ہے. جو مثال دی تھی اس کی جو ہے وہ درخت، بکری، کتا. تو الماری، تو یہ کیا ہے؟ جنسوں کے نام ہیں، اسماء اجناس ہیں. یہاں پہ وضع بھی عام ہے، موضوع اللہ بھی ہے. وَأَمَّا الْوَضْعُ الْعَامُ وَالْمَوْضُوعُ لَهُ الْخَاصُ. اگر وضع عام ہے موضوع اللہ خاص ہے، فقط توہما، یہ وہم کیا گیا، انہو وضع الحروف، کہ وضع حروف اس طرح سے. وما الحق بها من الاسماء. اسماء اشارے بھی اسی طرح سے ہیں. اسماء اشارے میں وضع عام ہے اور موضوع اللہ کیا ہے؟ خاص ہے، کیونکہ آپ ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. کما توہما ایضا ان المستعمل فیہ، جس معنی میں یہ استعمال کیا گیا ہے، فیما خاص، وہ معنی خاص ہے. معنی کون الموضوع لہو کالوضع عامن، یعنی جبکہ یہاں پہ موضوع اللہ وضع کی طرح سے کیا ہے؟ عام ہے. والتحقیق حسب ما یؤدی الیہ النظر الحقیق النظر الدقیق ان المستعمل فیہ والموضوع لہو فیہ حالہما فی الاسماء وذالک لأن الخصوصیت المتوہمہ ان کانت ہی الموجبۃ لکون المعنى المتخصص بها جزئیا خارجیا فمن الواضح ان کثیرا ما لا یکون المستعمل فیہ فیہا کذالک. تو یہ مطلب ہے انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو جو وہ کل بیان کریں گے. تو یہاں تک کی جو ہم نے بات تھی وہ بیان کر دی کہ ہم نے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وضع کو 4 اقسام میں تقسیم کیا. اس میں سے جو ہے وہ وضع عام اور موضوع لہ عام اسماء اجناس ہو گئیں. وضع خاص، موضوع لہ خاص، یہ جو ہے وہ عالم کی مثال دی، علم کی، کہ کسی کا نام کسی شخص کا نام رکھیں. تو یہاں پر جیسے کسی شخص کا نام ہو تو اس میں وضع بھی خاص ہے، موضوع اللہ بھی خاص ہے. یہ تو دو قسمیں ہو گئی، ان کی مثالیں بھی سامنے آ گئیں. تیسری کا جو ہے وہ کچھ لوگوں نے توہم کیا ہے کہ اسماء اشارہ اور حروف اس طرح سے، شیخ نے اس کی مخالفت کی اور کہا وہ اس طرح سے نہیں ہے. اور چوتھی قسم جو ہے وہ محال ہے، اور وہ ہے کہ جہاں پر وضع جو ہے وہ موضوع اللہ وضع خاص ہو
اور موضوع لا اس کے لیے کیا ہو، عام ہو. تو جہاں وصف خاص ہو اور موضوع لا عام ہو وہ بھی ممکن نہیں ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ طیبین الطاہرین.